پڑھتا ہوں کہ وہ درخت کے سائے میں اینٹ لے کے سو جایا کرتا تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، بے پردی موجوں پہ حق پرستوں کی ساز کشتی کا باغباں تھا، وہ ایک ساہی صفت مجاہد وہ روح منزل رواں دوا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا سمندروں سے خیراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا رتبہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوفشا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا، جس نے آقا کی صحبت سے سیکھا، بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہے، وہاں سے پیغام آیا عمر آؤ آ کر چابیاں لے جاؤ۔ حضرت عمر بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑوں پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اما عائشہ نے پیغام بھیجا کہ عمر نئے کپڑے پہن کے جانا، عمر نے نئے کپڑے پہن لیے، جب پہن لیے تو خیال آیا کہ عمر تو نے کپڑے اتارے نہیں، کیونکہ اما کا حکم تھا حلالیوں کی نشانی ہے نہ کہ ماں کی قدر کرنا۔ تو یہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ ماں سے اجازت لے کے آؤ کہ میں پرانے کپڑوں میں جانا چاہتا ہوں، تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، حضرت عمر نے وہی پرانے کپڑے پہن لیے جس پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، کچھ کپڑے ٹانکیاں کی تھی اور کچھ کپڑے ٹانکیاں چمڑے کی تھی۔ اسلم نامی غلام کو کہا یہ سواری لے کے آؤ، اسلم سواری لے کے آیا، حضرت عمر سواری پر سوار ہوئے، جب سوار ہوئے تو اسلم کہتا ہے ہم چل پڑے، آبادی سے باہر نکلے، تھوڑی دور جا پہنچے تو حضرت عمر نے کہا اسلم سواری روکو، اسلم کہتا ہے میں نے سوچا کہ حضرت عمر قضاء حاجت کے لیے جائیں گے، لیکن نہیں، حضرت عمر نے کہا اسلم اب تم سواری پر سوار ہو جاؤ، میں پیدل چلوں گا۔ اسلم کہتا ہے جب بیت المقدس سامنے آیا اس وقت میں سواری پر سوار تھا اور حضرت عمر نے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی تھی، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا اے امیر المؤمنین اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، جو بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس غلام کو حیا نہیں آتی۔ حضرت عمر نے کہا اسلم میں ساری روایتیں توڑ چکا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی تو اسلم کہتا ہے اس وقت میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ جب بیت المقدس سامنے آیا تو لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ حضرت عمر نے ایک ہاتھ میں جوتا اور دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی ہے۔ یہ ہے عمر، یہ وہ عمر ہے جس سے سب سے پہلے کعبے کا دروازہ کھولا، عمر ہے یہ وہ عمر ہے جس سے 4000 مسجدوں کی تعمیر کی، عمر ہے یہ وہ عمر ہے جس سے مکہ سے لے کے مدینہ تک اسلامی امن قائم کیا، عمر ہے یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت لسان اللہ، عمر تو رب کی زبان ہے۔ یہ ہے عمر، یہ ہے آقا کی شریعت کا اثر، یہ ہے عمر، یہ وہ عمر ہے۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو ابو بکر سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو بکر نے کہا جو آپ فیصلہ کریں گے۔ حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ میں مسجد میں جا رہا تھا، حضرت جبرائیل آگے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا اتار دو، اس کے ساتھ گندگی لگی ہے، جو رب آپ کے جوتے کے ساتھ گندگی نہیں برداشت کر سکتا وہ رب آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آگے، عمر سے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کہا آپ کا حضرت عائشہ سے رشتہ میں نے کرایا تھا؟ کہا نہیں۔ ابو بکر کا مشورہ تھا؟ کہا نہیں۔ علی کا مشورہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا عمر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا میرے پیارے محبوب جب میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے رشتہ کرایا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم پوچھیں تو صحیح کہ یہ رشتہ کیوں کرایا تھا، آپ کا حضرت عائشہ سے رشتہ کس نے کرایا تھا، میں پوچھوں تو صحیح، میں یہ معلوم تو کروں کہ میرے نبی کے لیے کیسی بیوی تلاش کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ رشتہ کرایا اللہ نے ہے، ادھر جب اشارہ کیا کہ اللہ نے، ادھر حضرت عمر نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پھر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آرام سے بیٹھ جائیے، نعوذ باللہ میرا رب اتنا کم عقل نہیں ہے، اتنا کم سمجھ نہیں ہے جو ایک پاک بیوی کے لیے ناپاک بیوی کا انتخاب کرے۔
ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل دوڑ کر جا. اے اللہ کہاں جاؤں؟ کہا میرے محبوب کے پاس جا. کہا اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں, کوئی قرآن کا حصہ دو دے لے کے جاؤں. اللہ نے کہا عمر نہیں, آج یوں ہی جا, آج کوئی قرآن نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی قرآن کا حصہ نہیں. عمر جو کچھ کہہ رہا ہے ریکارڈ کر کے رہا, میں قرآن بنا کر نازل کروں گا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا انت لسان اللہ, عمر رب کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گزرے دور میں بھی حضرت عمر جیسا حکمران پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.